بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 ستمبر 2021 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ غیر ملکی کارکنان کا معاہدہ ملازمت، نجی اداروں پر نئی پابندی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے پرائیویٹ کمپنیوں اور غیر ملکی ملازمین کی ملازمت کے معاہدوں کی توثیق قوی ای پلیٹ فارم کے ذریعے کرانے کی پابندی عائد کی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ڈیوٹی شروع کرنے کی تاریخ سے غیر ملکی ملازم کے معاہدہ ملازمت کی توثیق قانوناً ضروری ہے۔ یہ پابندی کفیل اور ورکر دونوں کے حقوق کے تحفظ اور ملازمت کا مثالی ماحول فراہم کرنے کی وجہ سے لگائی گئی۔ اس کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ فریقین کے درمیان اختلاف کا دائرہ محدود رہے اور جھگڑا ہونے پر ملازمت کا معاہدہ بنیادی دستاویز کے طور پر استعمال کیا جائے۔ وزارت کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ اب سے 3 مہینے بعد سعودی عرب کی لیبر کورٹس 2022 کے آغاز پر غیر ملکی ملازمین کی ملازمت کے معاہدوں کی کاغذی کاپی قبول نہیں کریں گی۔ صرف اور صرف ای رجسٹریشن یعنی الیکٹرانک رجسٹریشن والی کمپیوٹرائزڈ کاپی ہی قابل قبول ہوگی۔ نئی پابندی یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں قوی ای پلیٹ فارم پر ملازمت کے معاہدوں کا اندراج کرائیں۔ جمعرات کو یوم الوطنی کی تعطیل ہوگی۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا کہ یوم الوطنی کی چھٹی جمعرات 23 ستمبر کو ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ تمام سرکاری محکموں سمیت پرائیویٹ کمپنیاں اور غیر منافع بخش ادارے بھی جمعرات کو بند رہیں گے۔ وزارت نے کہا کہ یوم الوطنی کی چھٹی قانون محنت کی دفعہ 24، 127 اور 128 کے تحت مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں 23 ستمبر کو 51واں یوم الوطنی ملک بھر میں منایا جائے گا۔ جدہ میں خطرناک ٹریفک حادثے میں ڈرائیور ہلاک۔ جدہ اور مکہ کے درمیان ٹیکنالوجی کالج کے قریب ٹریفک حادثے کے باعث گاڑی کئی مرتبہ الٹ گئی، جس کے باعث ڈرائیور ہوا میں اڑ گیا اور فٹ پاتھ پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حادثے کی ویڈیو ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ جدہ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ حادثہ ٹیکنیکل کالج کے سامنے والی سڑک پر پیر کے روز صبح ہوا تھا۔ ڈرائیور سے گاڑی بے قابو ہو گئی تھی، جس کے باعث کئی مرتبہ الٹ گئی۔ اس دوران ڈرائیور کئی فٹ ہوا میں بلند ہوا اور گرتے ہی ہلاک ہو گیا۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ہلاک ہونے والا ڈرائیور سعودی شہری ہے۔ جدہ میں 13 دکانوں کے تالے توڑ کر چوری کرنے والا یمنی گرفتار۔ جدہ پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں 13 دکانوں کو تالے توڑ کر چوری کرنے والے 5 یمنیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان عمر کی 4تھی اور 5ویں دہائی میں ہیں۔ گرفتار شدگان میں سے ایک کے پاس اقامہ ہے، جبکہ باقی سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب بھی ہیں۔ مذکورہ افراد نے 13 دکانوں کے تالے توڑ کر نقدی اور قیمتی اشیاء چوری کرنے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے کہا کہ ان سے تفتیش جاری ہے، جسے مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں منگل کو بارش کا امکان۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ منگل کو سعودی عرب بھر میں آب و ہوا کی تبدیلیوں سے متعلق پیش گوئی جاری کی جا رہی ہے۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ منگل کو جیزان، عسیر اور باہا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ کے بالائی علاقے تک پھیل جائے گا، جبکہ بحیرہ احمر کے ساحلی مقامات پر تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو سعودی عرب بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ اور سب سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ السودہ میں رہے گا۔ جعلی کارڈ پر کام کرنے والی 12 خادمائیں گرفتار۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے ریاض میں 12 گھریلو خادماؤں کو گرفتار کیا جو جعلی کارڈ پر کام کر رہی تھی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا کہ مذکورہ خواتین نے ایک کمپنی کے نام پر جعلی کارڈ بنا رکھے تھے۔ وہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے گھروں میں گھنٹوں کے حساب سے صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ وزارت نے کہا کہ ان کے اقاموں کی تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ سب اپنے کفیلوں سے مفرور ہیں۔ جس کمپنی کے نام پر ان کے کارڈ بنے ہوئے تھے، اس کی انتظامیہ کو بلایا گیا، جبکہ گرفتار شدگان کو زنانہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے وزارت نے ریاض میں گھنٹے کے حساب سے گھریلو ملازماؤں کی خدمات فراہم کرنے والے 2 غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کیا تھا۔
مذکورہ افراد کفیلوں سے مفرور خادماؤں کو رہائش اور سہولتیں فراہم کرتے تھے اور ان کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں زمزم کے کولر واپس رکھنے کی اجازت۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد نبوی میں زمزم کے کولر واپس رکھنے کی منظوری دے دی۔ مسجد نبوی انتظامیہ نے کہا کہ زمزم کے کولروں کی واپسی تمام احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ کی گئی۔ انتظامیہ نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث مسجد نبوی میں زمزم کے کولر اٹھا لیے گئے تھے۔ اب جب کہ حالات قابو میں ہیں اور ملک کے رہائشیوں کی بڑی تعداد نے ویکسین لے رکھی ہے تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کولروں کی واپسی کی اجازت مل گئی ہے۔ کورونا کے دوران آن لائن شادیوں کے اندراج میں 28% اضافہ۔ سعودی عرب میں کورونا کے دوران آن لائن شادیوں کے اندراج میں 28% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اپریل 2020 سے مارچ 2021 کے دوران 1,50,171 آن لائن شادیوں کا اندراج کیا گیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں مارچ 2019 سے اپریل 2020 کے دوران 1,17,000 آن لائن شادیوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ آن لائن میرج کانٹریکٹ سروس سعودی عرب کی وزارت انصاف کی طرف سے شروع کی گئی۔ اس سروس کے تحت زوجین کو عقد نکاح کے لیے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس سروس کا مقصد سعودی عرب میں غیر شادی شدہ مرد و خواتین کے لیے شادی بیاہ کو آسان بنانا اور نکاح خوان کے سامنے نکاح سے قبل طبی جانچ کو یقینی بنانا ہے۔ خیال رہے کہ آن لائن شادی رجسٹریشن سروس کے ذریعے شادی سے متعلق تمام ضروری دستاویزات اور مکمل معلومات آن لائن وزارت انصاف کے میرج پیج پر موجود نکاح کے آن لائن فارم پر درج کی جاتی ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد پارٹ ٹائم اوبر چلانے والا سعودی پروفیسر۔ امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے والا سعودی شہری جدہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد اوبر ٹیکسی چلا رہا ہے۔ دہلان نے بتایا کہ وہ جدہ کے ایک ہسپتال گئے ہوئے تھے، پارکنگ میں ڈرائیور کو چھوڑ کر گئے، واپسی میں ڈرائیور موقع سے غائب تھا۔ اسی دوران اپنی زندگی میں پہلی بار اوبر کی اپلیکیشن کی، چند منٹ بعد اوبر پہنچی۔ ڈرائیور حیران کن پوشاک پہنے ہوئے تھا، اعلیٰ درجے کے اخلاق اور شاندار تہذیب سے آراستہ تھا۔ ہسپتال سے گھر جاتے ہوئے گپ شپ شروع ہو گئی۔ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کاش ہسپتال سے مکہ مکرمہ کا سفر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ اوبر ڈرائیور کے ساتھ اعلیٰ درجے کے مکالمے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکوں۔ دہلان نے محسوس کیا کہ اوبر کا ڈرائیور کوئی عام شخص نہیں بلکہ منفرد شخصیت کا مالک ہے۔ دہلان کے شدید اصرار پر اس نے اپنا تعارف کرایا، مگر پہلے وعدہ لیا کہ میں اس کا نام ریکارڈ پر نہیں لاؤں گا۔ پتہ چلا کہ وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ ہے اور جدہ کی ایک یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہے۔ وہ روزانہ 5 گھنٹے اوبر چلاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے یہ بتائی کہ وہ خوابوں کا گھر حاصل کرنا چاہتا ہے جس کی ماہانہ قسط 15,000 ہے۔ وہ پورے ہفتے یہ کام کرتا ہے اور اس سے روزانہ 500 ریال اوسطاً کما لیتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔